علامہ اقبال کی شرح آفاق نظم جواب شکوہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات اور میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر۔ دوستو، آج میں آپ کو علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کے بارے میں بتاؤں گا جو انہوں نے اپنی مشہور نظم شکوہ کے جواب میں لکھی تھی۔ اقبال کی نظم شکوہ بہت مشہور ہوئی، لیکن کچھ حضرات اقبال سے بدظن ہو گئے اور ان کے نظریے سے اختلاف کا اظہار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ نظم شکوہ کا انداز گستاخانہ ہے، اس کی تلافی کے لیے، اور چونکہ نظم شکوہ ایک طرح کا سوال تھا اور اس کا جواب خود علامہ اقبال کو ہی دینا تھا، چنانچہ 1.5-2 سال کے عرصے کے بعد انہوں نے جواب شکوہ لکھی۔ یہ نظم 1913 کے جلسے میں پڑھی گئی۔ اقبال نے نظم اس طرح پڑھی کہ ہر طرف سے داد کی بوچھار ہونے لگی۔ شکوہ کی طرح جواب شکوہ کے بھی ترجمے کئی زبانوں میں ملتے ہیں۔ شکوہ میں اقبال نے انسان کے زبانی بارگاہ الہی میں زبانی شکایت کرنے کی ضرورت کی تھی۔ جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے۔ شکوہ میں مسلمانوں کی ذب و حالی بیان کی گئی تھی اور اس کی وجہ پوچھی گئی تھی۔ جواب شکوہ میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ نظم کے پہلے 5 بندوں میں انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو شکوہ کیا تھا، اس کا رد عمل اور اثر انگیزی کا اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا نالہ اور فریاد اس قدر بھرپور اور پر تاثیر ہے کہ آسمانوں میں اس کی بازگشت سنی گئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی۔ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ یہ شکوہ کرنے والا انسان ہے تو انہوں نے کہا، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ بہرحال انسان کے اس انداز شکوہ کا اثر یہ ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے شکوہ کے حسن ادا کو سراہا اور جواب مرحمت فرمایا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ شکوہ میں شاعر نے مسلمانوں کی بدحالی اور بیچاری کا سبب اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا تھا۔ جواب شکوہ میں اللہ اس کا جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان غی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آگے چل کر اس نظم میں مسلمانوں کی حالت ضبو کے حقیقی اسباب کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ شکوہ میں مسلمانوں نے فریاد کی تھی کہ صفائے تہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ یہاں جواب شکوہ میں اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے، اور جب اقبال یہ کہتے ہیں تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تو پڑھنے والا یہ پڑھ کر اور سننے والا سن کر تڑپ اٹھتا ہے۔ اس حصے میں اقبال نے بہت ہی معنی خیز اشعار کہے۔ علامہ اقبال یہاں ایک اہم کام کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمانوں میں سحر خیزی بالکل ختم ہو گئی ہے، جس نے مسلمانوں کو بے عمل بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یہاں اقبال تقدیر کے ناقص تصور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے مسلمانوں کو بے عمل بنا دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج کے مسلمان میں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی میراث بھول گیا ہے، اور موجودہ دور کا مسلمان توحید کی افادیت سے ناآشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ نظم کے اگلے حصے میں اقبال نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی خامیوں کو اجاگر کیا ہے، اور اقبال نے مسلمانوں کے اسلاف کا ذکر کیا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے اپنے کردار اور اخلاق، علم و فضل، گفتار و کردار سے سربلندی حاصل کی۔ اقبال کا ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ لیکن اس مایوسی کے باوجود اقبال مایوس نہیں، وہ اپنی قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آزمائش کے کڑے دور میں اپنے ایمان میں حضرت ابراہیم کسی پختگی عزم اور یقین پیدا کریں، تاکہ زمانے کی برق و آتش ان کے لیے گل اور گلزار بن جائیں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہاں سے نظم میں امید کا پیغام شروع ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا عروج از سرن و قریب آ گیا ہے، اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ جس دور میں اقبال نے یہ نظم لکھی اس وقت عالم اسلام میں
مایوس کن واقعات کی بھرمار تھی۔ 1912 میں بلخان نے ترکی پر حملہ کر دیا، بلغاریہ میں شورش برپا ہوئی، ایران میں روس نے پیش قدمی کی۔ ایسی حالت میں اقبال نے مسلم قوم کو پیغام دیا کہ انہیں ان باتوں سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک بہت ممکن ہے کہ ظاہری آفت ان کے لیے کسی وقت باعث رحمت ثابت ہو، جیسا کہ فتنہ تاتار کے سلسلے میں ہوا۔ پہلے تو انہوں نے اسلام کو تہس نہس کیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہی لوگ اسلام کے امین بنے۔ ہے آیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آگے چل کر اقبال مسلمانوں کو دعوت عمل دیتے ہیں۔ یہ نظم کا آخری حصہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہماری قوت کا راز جذبہ عشق میں چھپا ہے، اور اس کا سرچشمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چونکہ ان کا مرکزی نقطہ عشق رسول سے ہے، اس لیے جواب شکوہ کے آخری حصے میں جذبہ عشق سے سرشار والہانہ کیفیت موجود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اقبال پر عموماً طاری ہو جایا کرتی تھی۔ مؤذن رسول حضرت بلال عشق رسول کا مثالی پیکر تھے، اور ان کا تعلق افریقہ کے سرزمین حبش سے تھا، اس لیے تذکرہ رسول کے زمن میں بلالی دنیا حبش کا ذکر بھی کیا ہے۔ آخری بند میں اقبال حق کے لیے جد و جہد کی تلقین کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، عقل تیری ڈھال، عشق تیری تلوار ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ آخری شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمان آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں تو پھر تقدیر بھی ان کے آگے سرنگوں ہو جائے گی، اور کائنات ان کے تصرف میں ہوگی۔ اقبال نے عمر بھر بے شمار لاسانی شعر کہے، لیکن یہ شعر اپنی جگہ منفرد ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمیں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ چونکہ شکوہ کے جواب میں لکھی گئی، اس لیے اس کا انداز دوسری طویل نظموں کے برعکس براہ راست ہے۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یا پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے شکوہ کا جواب دیا گیا ہے۔ براہ راست انداز تخاطب کی وجہ سے نظم میں علامتی اور ایمائی رنگ بہت معمولی ہے۔ نظم کا لہجہ شروع سے آخر تک ایک جیسا نہیں ہے۔ کئی مقامات پر لہجہ دھیما ہے، جہاں مسلمانوں کی فکری اور عملی گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ طنزیہ لہجہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محبت کا تمہیں پاس نہیں۔ بعض جگہوں پر لہجہ تلخ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آخر میں اقبال دعوت عمل دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پھیلانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ و تابندہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ کے پہلے 6 بندوں میں ڈرامائی کیفیت موجود ہے۔ اس میں اہل آسمان یعنی ستاروں، کہکشاں، چاند اور فرشتوں کی زبانی اس ڈرامے کے مختصر مکالمے کہلوائے گئے ہیں۔ ان مکالموں کی وجہ سے نظم میں ڈرامائیت آ جاتی ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اقبال تشبیہ و اشتعارے کے بادشاہ ہیں، کہتے ہیں بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہے۔ جواب شکوہ میں اقبال نے کئی اشعار کو ایسے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنایا ہے کہ وہ تصویر کاری کی عمدہ مثال لگتی ہے۔ کشتی حق زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے،
آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز سے گلستہ پیدا۔ منصفت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ جس سے شکوہ کیا جائے جواب میں اس کی طرف سے معذرت پیش کی جاتی ہے، مگر جواب شکوہ کا حسن بیان دیکھیے کہ اس میں شکوہ کرنے والے پر اس کا شکوہ لوٹا دیا گیا ہے، گویا شکوہ کرنے والے کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ جواب شکوہ میں جو خوبصورت تراکیب بھی ملحق ہیں، اور اقبال نے ایسی بلیغ اور عمدہ ترکیب سازی سے کام لیا ہے کہ نہایت مشکل بات 2-3 لفظوں کی مدد سے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ نظم اقبال کا حسن و جمیل پیکر ہے، تاثرات کی شدت اور گہرائی نظم کے ہر حصے میں موجود ہے، اور اس کا اختتام تو لاجواب ہے۔ پوری نظم کا نچوڑ جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے۔ امت مسلمہ کے شکوے کے جواب میں یہی شعر بہت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی، اور شکوہ کے بعد جواب شکوہ سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ